عدم برداشت اور مذہب کا استعمال۔ جب کسی معاشرے میں عدم برداشت مذہب کے نام پر ہونے لگے تو اس معاشرے کو یقیناً تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سنائیں گے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک گلی تھی جہاں مختلف مذاہب اور عقائد کے لوگ رہتے تھے۔ یہ گلی کبھی امن و سکون کی مثال ہوا کرتی تھی، جہاں ہر تہوار مل کر منایا جاتا اور خوشی اور غم میں سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ مگر ایک دن وقت بدلا اور حالات نے پلٹا کھایا۔ ایک دن شہر میں ایک معمولی سی جھڑپ نے پورے ماحول کو آگ میں جھونک کر رکھ دیا۔ ایک مذہبی جلوس کے دوران کسی نے ایک پتھر پھینکا اور بس یہی چنگاری بھڑک اٹھی۔ سوشل میڈیا پر تصویریں، آدھی سچائی پر مبنی کہانیاں اور بھڑکانے والی تقریریں ہر طرف پھیل گئیں۔ نعمان، جو کہ ایک پرامن انسان تھا، اچانک مذہب کے نام پر غصے میں آ گیا۔ اس کے دوست راہل سے برسوں کی دوستی تھی، مگر چند افواہوں اور اشتعال انگیزی نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید راہل اس کے عقیدے کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ رات ہوتے ہی گلی میں آگ لگی، دکانیں لٹ گئیں اور دوست دشمن بن گئے۔ نعمان نے بغیر سوچے سمجھے ایک ہجوم کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا جو راہل کے محلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، اس نے دیکھا کہ وہی راہل جس پر وہ شک کر رہا تھا، اس کے چھوٹے بھائی کو بچا کر محفوظ جگہ لے جا رہا تھا۔ اسی لمحے نعمان کو احساس ہوا کہ وہ کس طرح ایک ایسی جنگ میں کھو گیا تھا جو در حقیقت اس کی اپنی ہی نہیں تھی۔ اسے یہ بھی سمجھ آیا کہ اس کے جذبات کو کسی اور نے استعمال کیا تھا اور وہ ایک ایسا مہرہ بن گیا تھا جو بغیر سوچے سمجھے بس چلتا ہی گیا۔ عدم برداشت کسی بھی معاشرے کے لیے زہر کی مانند ہے، اور جب اسے مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو یہ تباہ کن شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مذہب کو اکثر طاقتور لوگ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور معصوم عوام کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں۔ تعصب کا بیج کیسے بویا جاتا ہے کسی معاشرے میں؟ جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ مذہبی رہنما بعض اوقات اپنی ذاتی مفادات کے لیے شدت پسندی کو ہوا دیتے ہیں اور سیاستدان عوام کو تقسیم کر کے اپنی طاقت برقرار رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا ایک بڑا ہتھیار بن چکا ہے جہاں آدھی سچائی یا مکمل جھوٹ بہت تیزی سے پھیلایا جا سکتا ہے۔ لوگ تحقیق کیے بغیر باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور رد عمل دینے میں دیر نہیں کرتے۔ تعلیم اور شعور پیدا کرنا سب سے ضروری ہے تاکہ لوگ صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں۔ بین المذاہب مکالمہ فروغ دیا جائے تاکہ مختلف عقائد کے لوگ ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں۔ قانون کا نفاذ مضبوط ہو تاکہ مذہب کے نام پر تشدد کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں۔ اگر ہم معاشرتی عدم برداشت کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو یہ زہر ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دے گا۔ نعمان اور راہل کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بس ہمیں اپنے جذبات کو کسی اور کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بننے دینا چاہیے، بلکہ عقل و شعور کے ساتھ معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دینا چاہیے۔